پرنسس تارا کے نہ آنے سے میں بے حد پریشان ہوں۔ پریشانی تو مجھے بھی ہے۔ ذرا دیر قبل مجھے بھوک کا احساس ہوا تھا، لیکن اب بھوک بھی اڑ گئی ہے۔ کیا میں آپ کی رہنمائی میں اس وقت کچھ کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کاچار کچھ کہتا، فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ڈاکٹر کاچار نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، اوہ پرنسس! آخر ڈاکٹر کاچار ایک دم اس طرح چپ ہو گیا جیسے دوسری طرف سے بولنے والے نے اس کی بات کاٹ دی ہو۔ میں بھی جھپٹ کر ڈاکٹر کاچار کے قریب ہو گیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آ ہی گئی تھی کہ کال کرنے والی پرنسس تارا ہے، لیکن ڈاکٹر کاچار نے بھی پرنسس تارا کے شاید ایک دو جملے ہی سنے، کیونکہ جلد ہی وہ ماؤتھ پیس میں زور زور سے ہیلو ہیلو کہنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دوسری طرف سے بولنے والا اچانک خاموش ہو گیا ہے یا لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ 6-7 مرتبہ ہیلو کہنے کے بعد ڈاکٹر کاچار خاموش ہو گیا، لیکن ریسیور وہ اب بھی اپنے کان سے لگائے ہوئے تھا اور اس کے چہرے سے بہت زیادہ پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ لائن اچانک کٹ گئی۔ پرنسس نے کیا کہا تھا؟ یہ کہ وہ شدید خطرے میں گر گئی ہے اور اب ہم تک نہیں پہنچ سکے گی، لہٰذا کیا؟ میں پھر بےتابی سے بولا۔ بس اس کے بعد ہی لائن کٹ گئی تھی۔ اوہ، تو آپ ریسیور رکھیے نا، دوبارہ بھی تو رنگ آ سکتی ہے۔ اوہ ہاں، ڈاکٹر کاچار نے چونک کر کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب ہم دونوں کی نظریں ٹیلی فون پر جمی ہوئی تھیں۔ 1 منٹ گزرا، پھر 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5ویں منٹ پر ڈاکٹر کاچار نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ صورتحال ہمارے لیے بے حد خطرناک ہے۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ فون کی گھنٹی 1 مرتبہ پھر بجی۔ اس مرتبہ میں نے ریسیور اٹھانے میں سبقت حاصل کی اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو مسٹر ونود کمار۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی، پرنسس تارا آپ تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن میں پہنچ رہا ہوں، میرا انتظار کیجیے، فلیٹ سے باہر ہرگز نہ نکلیے گا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے نچلا ہونٹ دانتوں پہ دباتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ڈاکٹر کاچار نے بےتابی سے پوچھا۔ یہ کال پرنسس کی نہیں تھی، کوئی مرد بول رہا تھا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے وہ بتا دیا جو اس مرد نامعلوم نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں شاید 1 منٹ تک خاموش رہے۔ آخر میں بڑبڑایا، کیا ضروری ہے کہ وہ شخص پرنسس تارا ہی کا آدمی ہو؟ کیا مطلب؟ ڈاکٹر کاچار چونکا۔ یہ کوئی جال بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں بولا، دشمن نہیں چاہتا ہوگا کہ ہم اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں سے فرار ہو جائیں۔ میری اس خیال رائی نے ڈاکٹر کاچار کو مبہوت سا کر دیا۔ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ صورتحال بڑی نازک ہو گئی تھی۔ اس نازک صورتحال میں میرے ذہن نے بہت تیزی سے کام شروع کر دیا اور جتنا میں نے سوچا مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ میں ایک بار پھر رینوکا کے جال میں پھنسنے والا ہوں، اور میرے ساتھ ڈاکٹر کاچار بھی۔ پرنسس تارا کسی خطرے میں گر چکی تھی جو ہمیں اس جال سے بچا سکتی۔ اس نے جب ٹیلی فون کیا تھا تو لائن اچانک کٹ گئی تھی، اور یہ بھی ناممکن نہیں تھا کہ دشمن کو ہمارے نمبر کا علم ہو گیا ہو جہاں پرنسس تارا نے رنگ کیا تھا۔ چنانچہ اسی نمبر پر دشمن نے ہمیں فون کر کے ہدایت کی کہ ہم فلیٹ سے نہ نکلیں۔ مقصد یہی ہوگا کہ ہم ان کے پہنچنے سے پہلے یہاں سے فرار نہ ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس صورتحال سے نپٹ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کاچار ذرا رک کر بولا، کیسے؟ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جو آدمی بھی یہاں آئے گا تم اسے ہپنوٹائز کر سکتے ہو، اور اس طرح ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ پرنسس تارا کا آدمی ہے یا دشمن کا۔ لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ ہوئے؟ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ پولیس کی پوری کار بھی تو آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر کاچار نے پرتشویش انداز میں سر ہلایا۔ ایسی صورتحال میں ہم حالات کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ اندیشے بے بنیاد ہوں؟ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہم کسی خطرے میں پڑنے والے ہیں۔ پھر تو ہمیں جلد از جلد اس فلیٹ سے فرار ہو جانا چاہیے، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ یہ سوچنا بعد کی بات ہے۔ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے غور و فکر میں ضائع کریں۔ ڈاکٹر کاچار نے میرے خیال کی تائید کی اور پھر ہم بڑی عجلت میں اس فلیٹ سے نکل آئے۔ زینے طے کرتے ہوئے ڈاکٹر کاچار نے کہا، ہم کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے کہ اب ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے جواب میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ سڑک پر پہنچتے ہی ہمیں ٹیکسی مل گئی اور ہم اس میں بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر کاچار نے ڈرائیور کو کسی ریسٹورنٹ کا نام بتایا جو مجھے یاد نہیں ہے۔ ٹیکسی میں ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ 15 منٹ میں ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کاچار نے اس ریسٹورنٹ کا انتخاب شاید اسی لیے کیا تھا کہ یہاں کیبن بھی بنے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کاچار نے ڈائننگ ہال پر ایک کیبن ہی کو ترجیح دی۔ مقصد یہی رہا ہوگا کہ ہم لوگوں کی نظروں میں نہ آئیں اور تخلیے میں گفتگو کر سکیں۔ ہم ایک بار پھر جیسے منجدار میں پہنچ گئے تھے۔ کیا بمبئی میں آپ کے لیے کوئی اور پناہ گاہ نہیں ہے؟ میں نے ڈاکٹر کاچار سے پوچھا۔ ہے تو صحیح، لیکن اگر میں نے ادھر کا رخ کیا تو یقیناً پکڑا جاؤں گا، کیونکہ یہ لوگ میری طاق میں ہوں گے۔ ڈاکٹر، اچانک میں نے بڑے عجیب لہجے میں کہا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، لیکن میں نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا، بس غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن میں اسے ہپنوٹائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ کیا بات ہے ڈیئر؟ ڈاکٹر کاچار نے حسب معمول بڑی شفقت سے پوچھا۔ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔
تو کہو اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ گفتگو کر کے ایک دوسرے کے مشورے سے مستقبل کا کوئی لائحہ عمل مرتب کر سکیں۔ میں نے پھر ایک طویل سانس لی اور کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ میری بات کو رد نہ کر دیں۔ ڈاکٹر کاچار کی پیشانی پر ہلکی سی سلوٹ پڑ گئی۔ شاید وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے دل میں کیا بات ہے۔ جواب دیجئے ڈاکٹر، میں قدرے توقف سے بولا۔ کس بات کا جواب دوں؟ ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس لی۔ وعدہ کیجئے کہ آپ میری بات کو رد نہیں کریں گے، اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اگر میرے امکان میں ہو تب نہ۔ آپ کے امکان میں تو ہے، تو پھر میں تمہاری بات رد نہیں کروں گا۔ میں نے ایک سگریٹ جلائی۔ میں اتنی مہلت چاہتا تھا کہ بات کرنے کے لیے صحیح الفاظ کا انتخاب کر سکوں۔ اتنے میں ویٹر کیبن میں آ گیا۔ صرف چائے لے آؤ، ڈاکٹر کاچار نے اسے فوراً ٹال دینے کے لیے کہا۔ ہم دونوں نے ہی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن حالات نے ہماری بھوک بالکل اڑا دی تھی۔ ویٹر کے جانے کے بعد میں نے سگریٹ کے 2 گہرے کش لیے اور پھر آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، ڈاکٹر، ہماری ناؤ ایک مرتبہ پھر طوفان میں پھنس گئی ہے۔ پرنسس تارا جیسا کوئی ہیرا بھی نہیں جو ہمیں اس طوفان سے نکال سکے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ میں اس معاملے کو کلی طور پر اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ حالات یہ ثابت کر چکے ہیں کہ مجھ میں اس کی صلاحیت ہے۔ بس اتنا اور ہو جائے تو اچھا ہے کہ میں اپنے بارے میں سب کچھ جان لوں۔ مجھے ابھی تک اپنا مکمل ادراک نہیں ہوا، لیکن اگر آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ میں خاموش ہو کر براہ راست ڈاکٹر کاچار کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ایک شخص آندھی طوفان کی طرح کیبن میں داخل ہوا۔ اس کے داخلے کا انداز کسی بھی طرح شریفانہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں اور ڈاکٹر کاچار چونک پڑے۔ نوارڈ اڈھیر عمر کا ایک آدمی تھا۔ اس کے چہرے سے خوف، پریشانی یا اسی قسم کے کچھ تاثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ اندر آتے ہی بے دھڑک ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اور ڈاکٹر کاچار ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد اسے گھورنے لگے تھے۔ آپ دونوں کو فلیٹ سے نہیں نکلنا چاہیے تھا، وہ ہم دونوں کو باری باری دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے اس کی آواز کچھ مانوس معلوم ہوئی۔ پھر یکلخت مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی آواز ہے جو ذرا دیر پہلے میں نے پرنسس تارا کے فلیٹ میں فون پر سنی تھی۔ وہ پھر بولا، آپ لوگوں نے وہاں سے نکل کر خود کو اچھے خاصے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر ہمارا ایک آدمی فلیٹ کی نگرانی نہ کر رہا ہوتا اور آپ کا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک نہ پہنچتا تو مجھے معلوم ہی نہ ہو پاتا کہ آپ لوگ کہاں گئے۔ اس دوران میں میرا ذہن مسلسل ایک سوال کی تکرار کر رہا تھا کہ یہ پرنسس تارا کا ساتھی ہے یا دشمنوں کا ایجنٹ۔ پرنسس تارا ایک پریشانی میں گر گئی ہیں۔ وہ پھر بولا، اب یہ آپریشن کلی طور پر میرے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ فوراً میرے ساتھ یہاں سے نکل چلیں۔ سنو، اچانک میں پہلی مرتبہ بولا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا اور میں نے اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں میں اس طرح گاڑ دیں جیسے دیوار میں کیل پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک ہی پل میں مجھے ایسا لگا جیسے وہ مسحور ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی ساری توجہ اس کے ذہن پر مرکوز کر دی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ آفاق۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ پرنسس تارا کہاں ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ شاید وہ اب تک حراست میں چلی گئی ہوں۔ حراست میں کیوں؟ مجھے تفصیلات نہیں معلوم۔ انہوں نے مجھے فون پر ہدایت کی تھی کہ میں فوراً آپ لوگوں تک پہنچوں اور اس آپریشن کا چارج اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو بھی فون پر ہدایت کر دیں گی کہ آپ لوگ میری کسی بات سے اختلاف نہ کریں۔ آفاق جیسے خواب میں بول رہا تھا۔ پرنسس کے بارے میں تفصیلات کب تک معلوم ہوں گی؟ شاید شام تک معلوم ہو جائیں۔ کیا ان کی پریشانی میں رینوکا دیوی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ قوی امکان تو اسی کا ہے۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمیں آفاق کی وجہ سے کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا۔ یہ بات یقینی ہو چکی تھی کہ وہ پرنسس تارا ہی کا آدمی تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر اپنی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا لیں اور ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال غیر اطمینان بخش نہیں۔ ڈاکٹر کاچار نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ میں نے آفاق کی طرف دیکھا جو اچانک کچھ ہونک سا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، کیا مجھے ابھی نیند آ گئی تھی؟ نہیں، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن شاید کچھ اونگ گئے تھے۔ آفاق کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ اچانک ذہنی طور پر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اسی وقت ویٹر چائے لے کر آ گیا۔ ایک پیالی اور لے آؤ، میں نے اس سے کہا۔ وہ مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر چلا گیا۔ آفاق نے بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر کہا، ہمیں یہاں سے جلد از جلد رخصت ہونا چاہیے۔ اب چائے تو پی ہی لیں، ڈاکٹر کاچار بولا، بھوک سے برا حال ہے، چائے سے کچھ سہارا مل جائے گا۔ آفاق چپ ہو گیا، لیکن اس کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اب اسے ایک منٹ کے لیے بھی رکنا بہت بری طرح تنگ کر رہا تھا۔ جب ہم لوگ چائے پینے اور بل ادا کرنے کے بعد کیبن سے اٹھنے لگے تو آفاق نے ہم سے کہا، آپ لوگ اس طرح اپنے چہروں پر رومال پھیرتے ہوئے چلیں جیسے گرد صاف کر رہے ہوں، اس طرح کسی کی نظر آپ کے چہرے پر نہیں پڑے گی۔ ہم نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور ریسٹورنٹ سے نکل آئے۔ دروازے پر ایک کار کھڑی تھی، ہم اس میں بیٹھ گئے کیونکہ آفاق نے اسی کا دروازہ کھولا تھا۔ ڈرائیونگ بھی اسی نے سنبھال لی اور کار چل پڑی۔ آفاق ہمارے لیے سہارا تو بن گیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کی آمد کچھ کھل گئی تھی۔
اگر وہ نہ آتا تو عین ممکن تھا کہ مجھے ڈاکٹر کاچار سے اپنے بارے میں ساری باتیں معلوم ہو جاتی۔ اب یہ مسئلہ پھر ٹل گیا تھا، نہ جانے کب تک کے لیے۔ کار کوئی نصف گھنٹے تک چلنے کے بعد پولی ہل کی ایک قدیم طرز کی چھوٹی سی عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ پورٹس میں جا کر رکی اور آفاق انجن بند کرتا ہوا بولا، اتریے۔ ہم کار سے اتر آئے۔ آفاق ہمیں عمارت کے اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھاتا ہوا بولا، اس سے پہلے کہ ہم لوگ تفصیلی گفتگو کریں آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ ڈاکٹر، آپ نے ریسٹورنٹ میں بتایا تھا کہ آپ بھوکے ہیں۔ کچھ ایسے خاص بھی نہیں، ڈاکٹر کاچار نے جلدی سے کہا اور شاید تکلفانہ کہا۔ میں بھی حاضر ہوتا ہوں، آفاق نے کہا اور ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ وہ غالباً کھانے ہی کا بندوبست کرنے گیا ہوگا۔ یہ بہت ہی برا ہوا، ڈاکٹر کاچار بڑبڑایا۔ کیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ پرنسس تارا کا ہم سے بچھڑنا، ڈاکٹر کاچار نے کہا۔ وہ اس مرحلے کو بہت خوبی سے طے کرتی چلی جاتی۔ مجھے تو ابھی یہی نہیں معلوم کہ معاملہ کیا ہے، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذرا دیر بعد تمہیں آفاق سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ شاید سارا چکر رینوکا دیوی کے جہاز سنگم کو اغوا کرنے کا ہے۔ یہ تو تمہیں پرنسس سے ہی معلوم ہو چکا ہے۔ مجھے یہ خواب کی سی بات معلوم ہوتی ہے، جب تک تفصیلات نہ معلوم ہو جائیں بہت سی باتیں خواب ہی لگتی ہیں۔ اس موضوع پر ہم زیادہ دیر گفتگو نہیں کر سکے کیونکہ آفاق جلد ہی آ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک ملازم ایک بڑی سی ٹرالی کو دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ ٹرالی ہمارے سامنے لگا کر وہ واپس چلا گیا۔ شروع کیجئے، آفاق نے ہم سے کہا۔ بھوک اتنی زور کی لگ رہی تھی کہ کم از کم میں نے تو ذرا بھی تکلف نہیں برتا۔ کھانے کے دوران میں ڈاکٹر کاچار نے آفاق سے کہا، آپ کو پرنسس تارا کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے تھی۔ جو کچھ بھی ہوگا مجھے ٹیلی فون پر معلوم ہو جائے گا۔ مجھے اس سلسلے میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی وجہ سے بے حد پریشانی ہے۔ پریشان تو ہم سبھی ہیں۔ اس آپریشن کے سلسلے میں ان کا کردار بہت اہم تھا۔ سنگم کو اغوا کرنے کے سلسلے میں ان کی حیثیت بنیادی تھی۔ ان کی وجہ سے کام بہت آسان ہو جاتا۔ اس موقع پر مجھ سے خاموش نہ رہا گیا اور میں پوچھ بیٹھا، وہ کیسے؟ وہ سنگم کی چیف ریڈیو آفیسر تھی۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ سنگم کا ایک تہائی عملہ ہمارے آدمیوں پر مشتمل ہے، آفاق نے بتایا۔ اس کی تیاری ہم بہت عرصے سے کر رہے تھے۔ جب رینوکا شپنگ کارپوریشن قائم ہوئی تھی اسی وقت سے ہم نے اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا۔ ہماری کوشش تو یہی تھی کہ سنگم کے عملے میں سارے آدمی ہمارے اپنے ہوں تاکہ جہاز کو اغوا کرنا بہت آسان ہو جائے، لیکن ہماری کوششیں بارآور نہیں ہو سکیں۔ ہم اس کے عملے میں صرف 1/3 جگہ حاصل کر سکے۔ پھر بھی ہمیں اطمینان تھا کہ پرنسس تارا ریڈیو آفیسر ہیں، اس لیے مرکز کو دھوکے میں رکھنا آسان ہوگا، لیکن اب ظاہر ہے کہ دشواری ہی پیش آئے گی۔ اسسٹنٹ ریڈیو آفیسر کون ہے؟ میں پوچھ بیٹھا۔ آپ؟ میں؟ چونکنے کی بات ہی تھی۔ جی ہاں، وہ بولا، اسسٹنٹ آپ ہی ہوں گے، لیکن میں تذبذب کا شکار تھا۔ گھبرانے کی بات نہیں، ڈاکٹر کاچار بول پڑا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم کس الجھن میں مبتلا ہو گئے ہو۔ یہ مت سمجھو کہ تم اسسٹنٹ ریڈیو آفیسر کا کام نہیں کر سکو گے۔ جب تم اپنی ڈیوٹی سنبھالو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم سب کام کر سکتے ہو۔ کوئی چیز تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوگی، بلکہ میں تو اب خاصا مطمئن ہو گیا ہوں کہ تم اس پوسٹ پر ہوگے۔ لیکن میں ایک اسسٹنٹ کی حیثیت سے کیا کر سکوں گا؟ تم بہت کچھ کر سکو گے۔ کیا تمہیں اپنی طاقتوں کا علم نہیں ہے؟ ڈاکٹر کاچار نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آفاق یہ بات سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، لیکن میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر، آفاق بولا، آپ کی حیثیت صرف مسافر کی ہوگی، آپ عملے میں شامل نہیں ہوں گے، اسی لیے آپ کو کل صبح جہاز پر پہنچنا ہے، جبکہ ہم لوگوں کو آج ہی شام اپنی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جانا ہے۔ آپ کل اکیلے ہی جہاز پر آئیں گے۔ لیکن ڈاکٹر کاچار نے پہلو بدلا۔ آپ پریشان بالکل نہ ہوں، سارے کام بڑی چابک دستی سے کیے گئے ہیں۔ آپ کے سارے کاغذات مکمل ہیں، ٹکٹ اور دیگر چیزیں بھی میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ کے کاغذات پر جو تصویر ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن اس اختلاف کو ہم آپ کا میک اپ کر کے ختم کر دیں گے۔ کاغذات کی رو سے آپ کا نام نورانی بیگ ہوگا۔ بظاہر آپ کی منزل سیلون ہی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دراصل آپ کو اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ ڈاکٹر کاچار سر ہلا کر رہ گیا۔ اسی وقت میں آفاق سے ایک سوال کر بیٹھا، کیا جہاز کا کیپٹن بھی ہمارا آدمی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ کام بہت ہی آسان ہو جاتا، آفاق نے جواب دیا۔ پھر تو ہمیں خاصی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ بہت زیادہ تو امکان نہیں، مگر اچانک بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر پرنسس تارا ہوتی تو صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ اب ہمیں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کر سکوں گا۔ میں پریشان تھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ تم بالکل پریشان نہ ہو، ڈاکٹر کاچار نے میرا کندھا تھپتھپا کر کہا۔ اس مہم میں دراصل تم ہی تو سب کچھ کر سکو گے۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ آفاق نے گھڑی دیکھی اور پھر مجھ سے بولا، ہمیں 6 بجے جہاز پر پہنچ کر ڈیوٹی جوائن کرنا ہے، گویا تیاری شروع کر دینا چاہیے۔ تیاری کیا کرنا ہے؟ بس ایک ٹیچی کیس میں چند جوڑے رکھنا ہوں گے۔ میرے کاغذات بھی تو ہوں گے، وہ میں چلتے وقت تمہیں دے دوں گا، ہم دونوں ساتھ ہی چلیں گے۔
پرنسس تارا کے نہ پہنچنے پر تو وہاں خاصا ہنگامہ ہو جائے گا، میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ قطعی نہیں، آفاق نے جواب دیا۔ پرنسس تارا کی طرف سے ایک ٹیلی گرام دے دیا گیا ہے کہ وہ بنارس میں ہیں اور اچانک طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکیں گی، چنانچہ فوری طور پر دوسرے ریڈیو آفیسر کا انتظام کر لیا گیا ہوگا۔ ہم لوگ یہ باتیں بھی کرتے رہے اور کھانا بھی کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد آفاق کھڑا ہو گیا اور ڈاکٹر کاچار سے بولا، میں آپ کے کاغذات لے آؤں۔ پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کمرے سے چلا گیا۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو ونود ڈیئر؟ ڈاکٹر کاچار بولا۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر ہے، میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا جدید دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بحری جہاز کو اغوا کیا گیا ہو؟ بے شک ایسا کبھی سننے میں نہیں آیا، لیکن تم دیکھو گے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ریڈیو آفیسر کو تم اپنی آنکھوں کی طاقت سے قابو میں کر ہی لوگے۔ رہ گئے دوسرے معاملات تو ان کا بندوبست بھی پرنسس تارا نے کیا ہی ہوگا، جن کا علم آفاق کو یقیناً ہونا چاہیے، ورنہ پرنسس تارا اس آپریشن کا انچارج اسے کیوں بناتی؟ بہرحال، میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے مجھے کوئی خواب دکھانے کی تیاری کی جا رہی ہو۔ خواب بھی حقیقت بن جاتے ہیں، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تمہاری بے بسی کے یہ سب اظہار وقتی ہیں، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم اس دنیا کی کتنی بڑی طاقت ہو۔ کیا تم اپنی طاقتوں کے مظاہرے خود نہیں دیکھ چکے؟ گولی تم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، تمہاری آنکھوں کے تلسم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور لیکن میں رینوکا دیوی سے بچا بچا پھرنے کے لیے مجبور ہوں، میں نے تلخی سے کہا۔ اس کی آواز تک سے بچنے کے لیے میں یہ انگوٹھی پہننے پر مجبور ہوں۔ یہ ایک وقتی بات ہے، جزیرے پر پہنچنے کے بعد میں اس مجبوری کو بھی ختم کر دوں گا۔ یہ جزیرہ مجھے اور الجھن میں ڈالے ہوئے ہے۔ آخر یہ ہے کیا بلا؟ وہ بلا نہیں، تمہارے لیے سکون گاہ ہے۔ وہاں پہنچ کر تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا، اور اس وقت تم یہ سوچنے میں حق بجانب ہوگے کہ شاید اب تم نے کوئی خواب دیکھنا شروع کیا ہے۔ آپ کی یہ سب باتیں مجھے اور زیادہ الجھا دیتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کاچار کچھ کہتا، آفاق کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پاؤچ تھی۔ اس نے ڈاکٹر کاچار کے برابر میں بیٹھ کر وہ پاؤچ کھولی اور اس میں سے کاغذات نکال کر ڈاکٹر کاچار کو دکھانے اور ان کے بارے میں سمجھانے لگا۔ ڈاکٹر کاچار بڑی توجہ سے ہر بات کو سمجھتا جا رہا تھا اور میری توجہ بھی اسی طرف تھی۔ آخر کچھ دیر بعد آفاق نے وہ سارے کاغذات پھر پاؤچ میں رکھ دیے اور ڈاکٹر کاچار سے بولا، اگر اب بھی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے۔ نہیں، اب میں مطمئن ہوں۔ پرنسس کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک نہیں، آفاق نے کہا اور اس کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنا سر جھٹک کر تشویشناک خیالات سے پیچھا چھڑوایا اور بولا، اب آپ میرے ساتھ آئیے تاکہ ہم دونوں بھی تیار ہو جائیں۔ ہمیں تیاری میں زیادہ وقت نہیں لگا اور پھر ہم بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت ڈاکٹر کاچار نے مجھے بڑی شفقت سے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بوڑھے کو مجھ سے خاصی محبت تھی۔ بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی آفاق مجھے بہت سی باتیں بتاتا رہا۔ میں نے اس دوران میں اس سے ایک دو سوال کیے کہ اس سے اپنے بارے میں کچھ جان سکوں، لیکن آفاق میرے ماضی سے بے خبر ہی معلوم ہوا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ ساری مہم صرف اس لیے ہے کہ مجھے کسی طرح جزیرے تک پہنچا دیا جائے، لیکن وہ جزیرہ کیا ہے یہ بتانے سے آفاق نے بھی پہلو تہی کی۔ غالباً اسے ہدایت کی گئی ہوگی کہ میرے اس قسم کے کسی سوال کا جواب نہیں دے۔ جب ہم بندرگاہ پہنچے تو سنگم کا بیشتر عملہ بھی پہنچ چکا تھا۔ ہم لوگ جیٹی پر جمع ہونے لگے اور ذرا دیر بعد ہی لانچیں ہمیں بھر بھر کے جہاز کی طرف لے جانے لگیں جو کھلے سمندر میں 3-4 میل دور کھڑا تھا۔ آفاق نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اس جہاز کا وزن صرف 5050 ٹن ہے، لیکن دیکھنے میں وہ اچھا خاصا بڑا جہاز معلوم ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے ہماری ہی لانچ جہاز کے قریب پہنچی۔ گینگ وے پر ایک آفیسر نے ہمارے پاسپورٹ دیکھے اور پھر وہاں موجود کوارٹر ماسٹر ہمیں کیپٹن کے کیبن میں لے گیا، جہاں ہم نے اپنے کاغذات دکھائے اور رسمی کارروائیوں کے بعد وہاں سے نکلے۔ انچارج ڈیک کی ایک جانب میں وہ کیبن تھا جو اس سفر کے دوران میں میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ آفاق مجھے اس کیبن میں پہنچانے کے بعد یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پورے جہاز کا ایک معائنہ لے لوں۔ مجھے تھکن تو نہیں تھی، لیکن میں ذرا دیر کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ اس مرتبہ بھی مجھے یہ بات بڑی عجیب و غریب محسوس ہوئی کہ میں کوئی اجنبیت نہیں محسوس کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میں پہلے بھی بحری سفر کرتا رہا ہوں۔ بحری جہاز میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھا۔ یہ سوال میرے ذہن میں مسلسل گردش کرتا رہا کہ کیا اس جہاز کو اغوا کرنا ممکن ہوگا، لیکن میرا ذہن اس سوال کا کوئی حتمی جواب دینے سے قاصر تھا۔ میرے ذہن میں ایک خلش وہ جزیرہ بھی تھا جہاں مجھے لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا وہ جزیرہ اور اس سے میرا کیا تعلق تھا۔